مصطفیٰ کمال صاحب، یہ پی ڈی ایم کی تحریک کل سے شروع ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا کل انہوں نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا اور کل یعنی کہ اتوار کو کراچی میں اب یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ان کے جانے کا؟ جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی اس تحریک کے ساتھ اور جو گفتگو اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت اچھا کوئی شگون نہیں ہے. چند مہینوں پہلے تک کی تو بات ہے کہ اسی پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب نے اپنی پوری پارٹی کو اعلان کر کے یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دے دیا ووٹ. آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا جو لوگ بھی یہ کام کر رہے تھے ملک سموتھلی چلتا اور 2023 میں یہ ساری باتیں ہوتی اور لوگ آتے الیکشن لڑتے. میں حکومت وقت نے اس کو خراب کیا ہے اور اس کی وجہ سے آج اداروں کے اوپر سارا برڈن آ گیا. حکومت کی سارا تمام نااہلیوں کا برڈن اداروں پہ آ گیا اور اب ڈائریکٹ جو ہے وہ آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے اداروں کا وقار مجروح ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان میں کے لیے اچھی بات نہیں ہے. آپ نے الطاف حسین کے بیانیے کو ڈسون کیا تھا نا، اور آپ نے انہیں ملک دشمن قرار دیا. تو اب حکومت میاں نواز شریف کو بانی ایم کیو ایم 2 قرار دے رہی ہے. دونوں کے بیانیے، میاں نواز شریف اور الطاف حسین کا بیانیہ ملتا جلتا ہے یا کوئی فرق لگتا ہے آپ کو؟ میاں صاحب کے بیانیے کو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک جنبش قلم ان کو کہہ دیں گے کہ وہ جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ ہیں یا وہ رو کے ایجنٹ ہیں. یہ وہ ساری چیزیں اس میں، اور انہوں نے پاکستان، الطاف حسین صاحب نے پاکستان مردہ بات کا نعرہ لگایا تھا اور میاں صاحب نے پاکستان مردہ. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. آج شیخ رشید نے کہا کہ جو کہ بانی ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ویسے ہی ہوگا ان کے ساتھ. یونائٹڈ نیشن سے تو نہیں کروانا نہیں کام بھائی، گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو گورنمنٹ کو تو بولنا نہیں چاہیے. گورنمنٹ کو تو ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں. مصطفیٰ کمال صاحب، کیا اپوزیشن میں کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا تاکہ آپ کے بھی تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے؟ دیکھیے، میں وہ اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتا ہوں پارس بی بی کہ یہ جو نواز شریف صاحب جس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ریولوشنری بن رہے ہیں اور فضل الرحمان صاحب جو تمام باتیں کر رہے ہیں، میں ان کے اس عمل سے اس پورے جو سیاق و سباق ہے اس سے میں ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بلائی ہوئی اے پی سی پہ وہ یہ انہوں نے پہلی تقریر کی. اب یہ پیپلز پارٹی کے بلائے ہوئے جلسے پہ اسٹیج پہ کل وہ دوسری تقریر کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی، نواز شریف صاحب کا گلہ اپنی جگہ ہوگا، ان کو جو بھی گلے ہیں، جو بھی شکوے ہیں، یا فضل الرحمان صاحب کو، لیکن پیپلز پارٹی کس سے گلہ کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو 12 سالوں سے اقتدار میں بھائی. اور ہم سندھ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ہم تو وکٹم ہی پیپلز پارٹی کی تمام نااہلیوں کے اور تمام کرپشن کے. کراچی سے لے کر کشمور تک انہوں نے تمام کراچی کو بھی کشمور جیسا بنا دیا ہے، لاڑکانہ جیسا بنا دیا ہے. بارش میں پانی لوگوں کے گھروں میں آئے، لوگ مر گئے، لوگ تباہ برباد ہو گئے. تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں کراچی کے معاملے پہ، عمران خان صاحب خود آ کر یہاں پر کیا کہ تو پیپلز پارٹی تو 12 سالوں سے ہم ان کے ظلم کا شکار ہیں. وہ کل کھڑے ہو کر جو ریولوشنری بنیں گے، وہ ریولوشنری بنیں گے اور وہ انقلابی بنیں گے. تو بھائی جو انقلاب پیپلز پارٹی 12 سالوں سے لے کر آئی بھی ہے، اس پہ ہمارا یہ حشر ہو گیا ہے. تو میں نواز شریف صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را، آپ اگر کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنے ساتھ ملا کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو سندھ کے لوگ اس کو بائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سندھ کے لوگ تو وکٹم ہی پیپلز پارٹی. آپ ابھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کراچی میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی حالیہ بارشوں میں سب نے حالات دیکھ لیے ہیں کراچی کے، لیکن 1100 ارب روپے کے پیکج کا بھی تو اعلان کیا نا مل کر. تو آپ کے خیال میں کیا کراچی کو اس وقت پیکج کی ضرورت ہے یا ان کو کراچی کو اختیارات کی، حقوق کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ دو باتیں کہ کیا کراچی کو پیکج چاہیے؟ جواب ہے کہ نہیں چاہیے پیکج. کراچی کو پیکج نہیں چاہیے، کراچی کو حق چاہیے. دوسرا، کیا یہ پیکج بھی آئے گا؟ جواب ہے کہ نہیں آئے گا. یہ سب ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ایک پرچہ ہے تھا اور بات ہو گئی، ورق ختم ہو گئی. اب دوبارہ یہ سب چیزیں اس وقت یاد آئیں گی جب کراچی میں پھر کوئی مرے گا، پھر تباہی بربادی آئے گی، سب آ جائیں گے، کیمرے لگ جائیں گے، وزیر اعظم آ جائیں گے اور لوگ آ جائیں گے اور آخری باتیں ہوں گی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کراچی کو پیکج دینے کا سے اسی طرح ہے کراچی کو پیکج دینا کہ آپ میری ایک مزدور کی، میں مزدور اگر ہوں، میرے مہینے بھر کی کمائی میں جب فیکٹری سے لے کر نکل رہا ہوں تو میری تنخواہ آپ چھین لیں مجھ سے
اور مجھے کہیں بٹھا کر آپ مجھے کسی خیراتی ادارے سے 2 بریانی کی تھیلی لا کے دے دیں اور کہیں تمہارا پیکیج اپنا پیٹ بھر لو اور تصویر بھی کھنچوائیں ساتھ. نہیں بھائی، کراچی اتنا کماتا ہے جس سے پورا ملک چل رہا ہے. آپ کراچی کو پیکیج کیا دو گے بھائی؟ کراچی کو کراچی کا حق چاہیے. کراچی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کو پال رہا ہے، اور آپ یقین کریں میں بھی جب کراچی جاتی ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے جو کراچی کے حالات ہو گئے. لگتا ہے اتنے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ وہاں کبھی حل ہی نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کراچی میں کچرے کا مسئلہ ہے، کراچی کی سیاست میں کچرا ہے، کراچی کو کچھ دینے والی نیتوں میں کچرا ہے. یہ کون ایسا ہے سر جس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا کھا کھا کر؟ کبھی آج تک آپ نے میرے دور میں کسی کراچی میں کچرے کے اوپر کوئی پروگرام کیا ہو؟ کبھی پانی کے اوپر کوئی پروگرام کیا ہو؟ کبھی نالے کے اوپر پروگرام کیا ہو؟ کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ بھائی جو ایک روٹین کی چیزیں تھیں، ڈیلی چیزیں تھیں، بلکہ وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ کردار کا ہے. کوئی اس کو صحیح نہیں کرنا چاہتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی ولی نہیں ہے. یہ تو آپ اس وقت ساری بات آپ کی کراچی کے لیے خدمات ہیں، آپ آئے، آپ نے پارٹی بنائی، آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے کہا تھا کلین سویپ کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. اب بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اب کوئی رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا نعرہ ہوگا آپ کا اس دفعہ؟ ہم نے 6 نکات پیش کیے ہیں کہ کراچی کی گنتی صحیح کر دو، کراچی کے سینسس کو صحیح کر کے کراچی کی سیٹیں ایلوکیٹ کرو. 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری ملی اس سے صرف صوبائی وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا ہے، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ، شہر اور ٹاؤن کو خود مختار کرو. اور اس کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ دو یہاں پر، اور کراچی کو تمام جو میونسپل سروسز ہیں ایک میئر کے انڈر میں اس کو دو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی نیا آئین کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو کراچی ٹھیک چلے گا. جلدی پوچھ لوں آپ سے کہ آپ ہمیشہ مصطفیٰ کمال صاحب بلدیاتی اداروں کو وسیع انتظامی اور مالی اختیارات دینے کے حامی رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اختیارات نہیں دیے سر. وسیم اختر بھی آپ دیکھیں وہ شکوے کرتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے چلے گئے. وہ ذرا ان کا یادگار 1 منٹ کلپ دکھاؤں آپ کو، ذرا دیکھیے گا. میں نے CM ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں. یہ لیٹر لکھے سب کو، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف سیکرٹری آف سندھ، چیف منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ. یہ کون لے گا؟ کون؟ ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا. مصطفیٰ کمال صاحب کتنا درد ہے ان کی آواز میں، دیکھیں کتنا دکھ ہے پاکستان کراچی کے لوگوں کے لیے. اختیار مل جاتے یہ 4 چاند لگا دیتے. میرے لیے یہ سارا کچھ کامیڈی شو ہے ان کا. یہ سارا کلپ آپ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا وہ بھی کلپ چلاتے جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم اندر سے بھی ایک ہیں، باہر سے بھی ایک ہیں، انہی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو آپ کو جو ہے وہ یہ کامیڈی شو ہی لگے گا. نہیں، ہم نے 125 ارب روپے اسی میئر کے ایک دور کے 125 ارب روپے کے اخراجات کے لیے پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا ہے ہمارے لوگوں نے، جو کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں. 125 ارب روپے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس رونے گانے کے باوجود خرچ کیے ہیں. ان کے اسی کرپشن کی وجہ سے پیپلز پارٹی، ان کے اندر یہ شکل نہیں ہے ان کی کہ یہ جا کر پیپلز پارٹی سے اختیارات مانگیں، کیونکہ چور کسی دوسرے کو چور نہیں کہہ سکتا. تو یہی پارٹ آف دی پرابلم ہے، یہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. یہ بد کردار لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، ان کی وجہ سے تو شہر کا آج یہ شہر ہے. اور اس کا حل یہ کہتے ہیں کہ اب ہم صوبہ بنا کر شہر کو جو ہے وہ صحیح کریں گے. گلی الگ نہیں کر سکتے. ان کے صوبے کا نعرہ جو ہے وہ نعرے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. وہ جا کر سندھ میں اپنی کرپشن دھو رہی ہے، سندھیوں کو جو ہے وہ ہمارے بھائیوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ مہاجر صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے نہ انہوں نے صوبہ بنانا ہے نہ انہوں نے بننے دینا ہے. کوئی زیر زبر پیش کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ سندھی کارڈ کھیلتے رہیں گے، یہ مہاجر کارڈ. آخر میں 1-2 سوال میں صرف آپ کے حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں، PSP کے حوالے سے. سر یہ PSP کی جو روٹس ہیں وہ PSP کی روٹس آپ نے بنا لی ہیں یا ابھی بھی کام ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ کوئی پارٹی اپنی گراس روٹ لیول سے لے کر ہائی اپ تک ڈیلی بیسس پہ کوئی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، تو اگر آپ سے مجھے مانیٹر کوئی بھی کرے گا نیوٹرل آدمی یا نیوٹرل آرگنائزیشن، تو پتہ چلے گا کہ PSP کے علاوہ کوئی اور دوسری پارٹی ہے نہیں. پارس ابھی ہم نے مارچ میں، یہ جو مارچ گزرا ہے پچھلے اسی سال کا، ہم نے صرف خواتین کا جلسہ کیا ہے ناظم آباد میں. خواتین کا 50 کیمروں نے وہ جلسے دکھائے، کچھ جلسے کو دکھایا ہے کہ لوگ جہاں پر اپنے مردوں کو جمع نہیں کر پا رہے جیتی ہوئی پارٹیز، وہاں پر ہم نے جو ہے وہ کم سے کم 20 سے 25 ہزار خواتین کا جلسہ کر کے دکھائے. اور ہم 8 نومبر کو انشاءاللہ تعالی جہاں یہ PDM والے کل جلسہ کر رہے ہیں، 8 نومبر کو 9 پارٹیز مل کر ہم اکیلی پارٹی ہم آپ کو اس گراؤنڈ میں اس سے زیادہ لوگوں کو جینوین کراچی کے لوگوں کو ہم وہاں پر لا کر وجہ کیا ہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاکستان آئے، PSP بنائی، ہم
हमने देखा जोक दर जोक लोग आ रहे थे आपके पास, और खास तौर पे एमक्यूएम के जो बड़े फेसेस थे वो भी टूट कर आए। अब ये रजा हारून, अनीस एडवोकेट, वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सगीर, और ये तो फर्स्ट ईयर हो गई ना, और भी कई लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं। क्या वजह बनी मुस्तफा कमाल साहब, ये क्यों छोड़ के चले गए? याद है आपने कहा था मुझे कोई छोड़ के जाएगा मैं फेयरवेल दूंगा, आप बताया ही नहीं आपने तो। हाँ जी, वो उन्होंने जो वो छोड़ के जाने से पहले बताया नहीं, वो आएंगे तो उनको जरूर फेवल देंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो आने वालों की तादाद है वो रोजाना सैकड़ों और हजारों में है। भारत सिर्फ दुनिया उनको नहीं जानती, सब लोग ये जो आप जिनको चेहरे कहते हैं ना, वो चेहरे तो भाई लिमिटेड होंगे ना। उन चेहरों के बाद क्या पार्टी बंद कर दिया है? देखिए अब वो तो चेहरे नहीं बच्चे, हर पार्टी के जो जहां जिसको सेटल होना था वो हो गया। अब हर वक्त चेहरे हम बना रहे हैं, हम अपनी पार्टी में चेहरे बना रहे हैं। हमने जो हमारी मुस्तफा कमाल साहब, स्टूडेंट फेडरेशन, अगर आप बड़े अपने जो लीडर्स थे इनको इंटैक्ट अपने साथ नहीं रख सके, सर बताएं अवाम कैसे ट्रस्ट करेगी फिर? ऐसा अवाम ट्रस्ट करती है। देखिए ऐसा है कि हमारे पास बिल्कुल दिलों के सौदे हैं। अगर किसी को हमसे हमारी पॉलिसीज हमारी बातों से वो नहीं, तो सबको ये तो सिलसिला चलता है, सारी पार्टी में चलता है। आपने 4 नाम बताए, 10 लोगों से ज्यादा ऐसे। इलेक्शन हम हार गए पारस, हमारे पास कोई सीट नहीं आई। इलेक्शन के बाद जो है वो ये सारा होता है। मैं तो कहता हूं कुछ भी नहीं हुआ है इलेक्शन के बाद, तो लोग समझ रहे थे हमारी पार्टी बंद हो जाएगी। आप एक और बात भी कहते थे, आपने आते ही कहा कि जो हमें एस्टैब्लिशमेंट है उसकी कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए जब आप शुरू में आए कैसे धड़ाधड़ बड़े बड़े लोग आपके पास आना शुरू हो रहे थे। आप कह रहे हैं आ रहे होंगे लोग अभी भी, लेकिन वो खबरें उस तरीके से नहीं आ रही ना। तो लब्बैक कहना क्या छोड़ दिया है लोगों ने? क्यों नहीं आ रहे आपकी तरफ? क्या आपका नजरिया तो नहीं चेंज हो गया? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए रोजाना आ रहे हैं लेकिन उन लोगों की खबर नहीं बनती है। हमारे पास तो इतने लोग आ रहे हैं कि हमारे पास तो जगह कम पड़ रही है। हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन जो देखिए एक टाइम है ना कि सिर्फ जिनको चेहरे आप कहते हैं, देखिए हमारे पास चेहरों की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे चेहरे हम आप बताते नहीं है आपको जो कि आना चाहते हैं, लेकिन वो चेहरों ने ऑलरेडी उनके चेहरे इतने खुलकर सामने आए हुए हैं कि हमारे पास उनकी गुंजाइश नहीं है। हम जिस कॉज को लेकर आए हैं, चेहरे हम बनाएंगे, हम बना रहे हैं। हम नए लोगों को लेकर ऊपर आ रहे हैं, हम नए पढ़े लिखे नौजवानों को लेकर ऊपर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा, अगर वन लाइनर में बता दें कि मुस्तफा कि आप कमाल के पास इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं उनका हल क्या है? वन लाइनर। भाई मेरा माजी ही मेरे फ्यूचर की जमानत है। क्या जब मुस्तफा कमाल को लोग रातों में जागकर काम करते हुए देखते थे तो मुस्तफा कमाल से कोई जो है वो अंडर साइन लिया था? उन्होंने कोई डेफिडेविट साइन कराया था? मेरा किरदार, मेरी ईमानदारी, मेरा काम का जानना, यही जो है वो मेरे फ्यूचर की जमानत है। और हम ही इस वक्त सबसे अच्छे डॉक्टर हैं कराची के। अल्लाह ने हमें ऐसे अच्छा डॉक्टर बनाया है, क्योंकि हम वैसा नहीं जैसा जनरल इलेक्शन में हुआ। देखिए अगर लोगों की किस्मत में इस कराची को अच्छा और बेहतर कराची होते हुए देख, अगर है किस्मत में, देखिए मैं रब से नहीं लड़ सकता। अगर किस्मत में लोगों के है ये, तो मुस्तफा कमाल के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह इम्तिहान में हमें रखना चाहता है तो मैं अल्लाह से लड़ाई नहीं कर सकता।